سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تمام غزوات میں یہ سب سے آخری غزوہ ہے، اس کے بعد کوئی اور غزوہ پیش نہیں آیا۔ پھر آگے سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے غزوات میں سب سے آخری جو غزوہ بنتا ہے وہ یہی ہے، یعنی غزوہ تبوک، جو سن 9 ہجری رجب میں پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ تھا کہ مشرکین کے اندر بعض نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے ہرقل جو شاہ روم تھا اس کو خط لکھا اور بتایا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے معاذ اللہ اس کا انتقال ہو گیا، مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، عرب کے لوگ تنگ دستی میں ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ تم ان پہ حملہ کر دو اور مسلمانوں کو ختم کر دو اور اپنی قیادت، سیادت، سرداری لے کر آ جاؤ، تو تم روم کے ساتھ ساتھ پورے عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ تو یہ پیغام دیا ان کو کہ بھئی تم کسی طرح حملہ کرو، مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ تو مسلمانوں سے نہ لڑ سکے، ہم مشرکین اور عرب کے لوگ اور روم کے لوگوں کے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، طاقت بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، تو وہ ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کریں۔ اور ادھر شاہ روم کو بھی یہ خطرہ لاحق تھا، اس کو چونکہ یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، فتح مکہ میں مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر دیا، حنین بھی فتح ہو گیا، اب لوگ کثرت سے ایمان لے کر آ گئے، تو وہ بھی سمجھتے تھے کہیں مسلمان ہماری طرف رخ نہ کریں۔ جب انہوں نے پورے عرب کو فتح کر دیا، اب عرب کے ساتھ تو ہم لگتے ہیں روم، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ روم کی طرف نہ آئیں، اس سے قبل کہ یہ لوگ ہماری طرف آئیں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو شاہ روم ہرقل نے 40,000 افراد کا لشکر تیار کیا، اور یہ سارے جنگجو تھے اور بڑے ہی لڑاکا تھے، تیر انداز تھے، اور سب کو 1 سال ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی تاکہ کوئی بھی لڑائی میں پیچھے نہ ہٹے، اور ان کو ہر قسم کا اسلحہ بھی دے دیا، ٹریننگ بھی دے دی۔ اب یہ 40,000 کا لشکر وہاں سے نکلا ہے روم سے، یہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اس طرح پہنچی کہ بعض لوگ شام سے زیتون بیچنے کے لیے، زیتون کا تیل بیچنے کے لیے مدینہ آتے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ آپ کو علم ہے کہ یہ 40,000 کا لشکر لے کر آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بھئی وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ لوگ حدود میں داخل ہوں، مدینہ میں آئیں، اس سے پہلے ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، ہم ان کے بارڈر تک پہنچتے ہیں، ان کی سرحد تک ہم پہنچتے ہیں، یہ لوگ اندر داخل نہ ہوں۔ یعنی جب دشمن ملک کے اندر داخل ہو جائے تو پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے، بچوں کا بھی، عورتوں کا بھی، جائیداد کا بھی، مکانات کا بھی، اور اسی طرح مساجد کا بھی، دینی درسگاہوں کا بھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہاں سے ہم لے کر نکلتے ہیں۔ تو مسلمان اس وقت تقریباً لگ بھگ 30,000 مسلمان یہاں سے تبوک کے لیے نکلے۔ اب تک کی لڑائیوں میں یعنی سب سے بڑی تعداد اس میں تھی، اس سے پہلے جتنی جنگیں تھے مسلمان کم رہے، تبوک میں مسلمان تقریباً 30,000 تھے۔ اور یہ اس وقت پیش آیا تبوک کا معرکہ کہ گرمی بہت زیادہ تھی، بڑی تپتی ہوئی سخت گرمی تھی۔ عرب ویسے بھی خط استوا پر واقع ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف فصلیں بالکل تیار تھیں، اور فصلوں کے کٹنے کا وقت بالکل وہی تھا، اور عرب کی پیداوار اور دار و مدار اسی فصلوں پر تھی۔ انہی کھجوروں سے وہ اپنا پورا سال گزارا کرتے تھے، انہی کھجوروں کو فروخت کرتے تھے، اور یہی ان کے لیے معیشت اور آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ تو ایک طرف ان کی فصلیں بھی بالکل تیار ہو چکی ہیں، دوسری طرف موسم بھی گرمی کا، اور تیسری طرف صحابہ اکرام اتنی جنگیں لڑتے یعنی جب سے مدینہ آئے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں۔ سن 2 ہجری سے شروع ہوئے، سن 9 ہجری ہو گئی، اور یہ غزوات کا یہ تسلسل چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شرکت کی وہ 27 غزوات ہے، اور یہ آپ کا آخری غزوہ ہے۔ تو گویا 27 جنگوں میں تو خود حضور رہے، اور 60 کے قریب سرایا روانہ ہوئے۔ تو صحابہ بھی یعنی بڑی کثرت کے ساتھ جنگوں میں رہے، تو وہ بھی ذرا تھکے ماندے تھے لڑتے۔
تو اب این ایسے موقع پر جب حضور نے فرمایا نکلو، اب منافقین پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی اتنے دور کون جائے گا، اتنا سفر بھی لمبا، مسافت بھی زیادہ، مقابلہ کیسے کریں گے، اور وہ ہیں بھی تیر انداز ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں، ہم کیسے ان سے لڑیں۔ تو منافقین نے عذر بہانے کر کے یہ پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام میں آپ نے چندے کا اعلان کیا۔ تو چونکہ وہاں لڑائی ان کے ساتھ تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، مسلمانوں کے پاس کم تھے، یہ وہ معرکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس اب جو ہے وہ اس معرکے میں تعاون کرے، اس لیے کہ سفر دور کا ہے۔ یہی وہ معرکہ تھا غزوہ تبوک کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر کا ساز و سامان لے کر آئے تھے۔ یہی وہ معرکہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے جب میں گھر سے یہ لے کر نکلا، میں سوچ رہا تھا آج میں ابوبکر صدیق پہ سبقت کر جاؤں گا، اس لیے کہ میں آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آیا ہوں۔ لیکن جس وقت میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی دعائیں اور غیبی نصرت کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی اسباب کے درجے میں جو کچھ تھا میں لے کر آ گیا۔ فرمایا عمر تم کیا لے کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا ساز و سامان میں لے کر آیا ہوں، آدھا میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور یہی وہ معرکہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے انہوں نے دیے اور 1000 دینار انہوں نے دیے۔ اور اسی معرکے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ چاندی انہوں نے دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں اعلان فرما رہے تھے، حضرت عثمان جب لے کر آئے یہ دینار پھر دراہم لائے، تو آپ نے فرمایا عثمان نے اتنا کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا، آج کے بعد عثمان جو عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان نے بہت خرچ کیا۔ تو اس میں جن صحابہ کی جو وسعت بنتی تھی وہ آتے رہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اب یہاں سے یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، سواریوں کی قلت تھی تو ایک ایک سواری پہ 2 3 3 افراد تھے، ایک دفعہ ایک بیٹھتا، پھر دوسرا بیٹھتا، پھر تیسرا بیٹھتا، تو باری باری بیٹھتے رہتے تھے تاکہ سواری کو بھی تکلیف نہ ہو اور چلتے ہوئے پریشانی بھی نہ ہو، سفر بہت دور کا تھا۔ اب مسلمان جب یہاں سے نکل گئے اور ادھر جو رومی تھے ان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، ایک پانی کا تالاب تھا، تو پانی جب لیا گیا تو پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب 30,000 صحابہ اکرام ہیں اور پانی کی ضرورت ہے، پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے کلی فرمائی اور کلی کر کے آپ نے اس میں جیسے ہی اپنا یہ لعاب دہن ڈالا تو پانی پھوٹ پڑا اور بڑی کثرت کے ساتھ نیچے سے ایسے گویا تیز پانی کا چشمہ ابلتا ہے، تیز پانی بہنے لگ گیا۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، خود بھی پانی پیا، وضو بھی کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی غزوے میں ایک اور معجزہ بھی پیش آیا کہ جب کھانے پینے کی قلت ہو گئی، چونکہ سفر دور کا تھا، تو اب ہر ایک اونٹوں کو نہر کرتے تھے اور پھر وہ اونٹ کا گوشت پکا کے کھایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اسی طرح اونٹ نہر ہوتے گئے، اول ہمارے پاس سواریاں کم ہیں اور اگر ہم اسی طرح انہی کو نہر کر کے کھاتے رہے تو سفر تو بہت دور کا ہے، شام کا، تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، آپ دعا فرما دیں، جو بچا کچھ ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ تو کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس تھوڑی سی گندم تھی، کسی کے پاس گیہوں تھا، کسی کے پاس چند دانے کھجور کے تھے، کسی کے پاس مکئی کے دانے تھے، وہ سب لے کر آئے، ایک دسترخوان پہ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا، اللہ رب العزت سے دعا فرمائی یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اب لیتے جاؤ اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھرو اور زاد راہ کے لیے جتنا لینا ہے وہ بھی لو، اپنے کھجاووں میں بھی لے کے جاؤ، ضرورت کا اٹھاتے جاؤ، لے جاتے جاؤ۔ اب 30,000 کا لشکر ہے، سب آتے گئے اپنے اپنے حصے کا، کوئی کھجور لے جا رہا ہے، کوئی مکئی لے جا رہا ہے، کوئی جو لے جا رہا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ 30,000 افراد نے اپنے اپنے لیے جتنا ضرورت تھا وہ سب لے کر گئے۔
تو اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد معجزات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے ہیں تو حضرات صحابہ اکرام، میں نے عرض کیا، آپ کے ساتھ نکلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا تھا میں 2-3 دن میں نکل جاؤں گا، اپنی سواریوں کو انہوں نے کھلایا تاکہ سواری پختہ بھی ہو جائے اور سواری طاقتور بھی ہو جائے، سفر دور کا ہے تو خوب ان کو کھلایا پلایا۔ لیکن جیسے ہی نکلے تو اچانک وہ سواری بیمار ہو گئی، چلنے کے قابل نہ رہی۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب میں کیسے پہنچوں گا، تو تنہا اور اکیلے پیدل سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا، اور وہ جو تبوک کا ایک لمبا اور طویل سفر تپتی ہوئی گرمی میں پیدل سفر شروع کرتے گئے یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ ابو ذر آ رہا ہے، ابو ذر تنہا آ رہا ہے، بس یہ اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تنہا ہوتے تھے اپنی گھر والی کے ساتھ، اور جب انتقال ہوا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، پتہ چلا ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہیں معلوم ہوا تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اسی غزوے میں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نکل گئے تھے، اب مدینہ میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ یا منافق تھے یا عورتیں تھیں یا بچے، باقی تو سب غزوے میں چلے گئے۔ مدینہ میں کوئی لوگ باقی نہیں ہے، سب نکل گئے۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے باغ میں تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو میری گھر والی نے اوپر جو چھپر سائبان لگا ہوا تھا کھجور کا، تو انہوں نے اوپر پانی ڈالا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، جگہ صاف کر دی، مشکیزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا اور بہترین میرے لیے کھانا لایا۔ تو میری گھر والی میرے پہلو میں تھی، اچانک جب یہ نعمتیں میرے سامنے آ گئیں کہ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، سائے میں بیٹھا ہوا ہوں اپنی گھر والی کے پہلو میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جا رہے تنہا، یعنی آپ کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، راحت نہیں ہے جتنی راحت میں ہوں، تو حضور تو گرمی میں سفر کرے اور میں یہاں چھپرے اور سائبان کے نیچے بیٹھا ہوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اپنی گھر والی سے کہا میں ابھی چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نہیں پہنچ سکو گے، کہا نہیں اللہ مجھے پہنچائے گا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری لی اونٹنے کی اور وہیں سے رخصت ہو گئے، سواری دوڑاتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے قریب پہنچے۔ حضور نے دور سے دیکھا ایک سواری آ رہی ہے، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے ابو خیثمہ ہوگا، اور ابو خیثمہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو دیکھا حضرت ابو خیثمہ ہی تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کی بھی عجیب محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس غزوے میں بھی سب نے شرکت کی ہے۔ صرف 10 صحابہ اکرام رہ گئے تھے، 10 صحابہ اکرام، ان میں 7 وہ صحابہ تھے جن کے بڑے تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 صحابہ اکرام وہ تھے کہ جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی، اور ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، اور ایک ہلال بن امیہ تھے۔ اب یہ جو 10 صحابہ تھے، باقی جتنے تھے وہ سب چلے گئے۔ یہ مخلص صحابہ تھے، پرہیزگار دیندار تھے، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ چلو ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، گھر کے کام شام نمٹا دیتے، اور فصل بالکل تیار ہے تو فصل میں جو چیزیں تیار ہیں اس کو کاٹ دیتے، گھر کے کام کر کے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اب اتفاق سے کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، نکلتے نکلتے کچھ تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے، اور یہ حضرات جا نہ سکے۔ تبوک میں چونکہ وہاں پہنچ کر آگے جنگ نہیں ہوئی، مسلمان جب وہاں پہنچے ہیں 18 دن وہاں رہے ہیں، اور ہرقل شاہ روم کو جب پتہ چل گیا اتنا بڑا لشکر ہے اور یہ لوگ بڑے بہادر ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جان دے دیتے، پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کی تاریخ ہے ہر جنگ میں اللہ نے ان کو فتح دی ہے، اور یہ لوگ موت کو شہد سے زیادہ اپنے لیے لذیذ سمجھتے اور مرنے کو اپنی کامیابی اور سعادت سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ تو ہرقل سمجھ گیا تھا کہ ان کا مقابلہ مشکل ہوگا۔ ہرقل کی فوج نے بھی جب مسلمانوں کے یہ معلومات، مسلمانوں کی قوت، بہادری، شجاعت کا تذکرہ سنا تو یہ لوگ وہیں اپنی سرحدوں سے واپس پلٹ گئے، تو اللہ نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح عطا
عطا فرما دی۔ تو تبوک میں فتح ہو گئی، اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے جو قبائل آباد تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، معاشرت دیکھی، اخلاق دیکھے، عبادات دیکھے، اعمال دیکھے، مسلمانوں کا رعب دیکھا، تو بہت سے قبائل بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت سے آ گئے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر صلح کر لی کہ ہمارا آپ سے تعلق ہے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، جو آپ ہمارے اوپر جزیہ ٹیکس رکھیں ہم وہ بھی دیں گے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دور دور تک جتنی سرحدیں تھیں وہ سب کی سب پرامن ہو گئیں، اور مسلمانوں کو اب کوئی خطرہ نہ رہا۔ جہاں مشرکین سے خطرہ ختم ہو گیا، وہیں یہ جو شام کی سرحدیں تھیں یہاں کے خطرے بھی ختم ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تھے تو اب یہ جو 7 صحابہ تھے، تو یہ 10 میں سے جو 7 تھے، ان میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے دیکھا ان سے تاخیر ہو گئی، بعد میں ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے، تو ان کو اپنے اس فعل پر بڑی ندامت تھی، تو یہ آ کر مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا ان 7 صحابہ نے، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں نہیں کھولیں گے، ہماری معافی نہیں ہوگی، تو ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اب ضرورت کے لیے تو چلے جاتے، قضائے حاجت کے لیے ہوتا تو چلے جاتے، ورنہ مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا، ہر وقت روتے رہتے، توبہ تائب رہتے کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو، ہماری اس لغزش کو معاف کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منافقین تو اپنے اپنے عذر جھوٹے بیان کرنے لگ گئے، لیکن یہ جو 10 صحابہ تھے، ان میں جو 7 تھے، انہوں نے آ کر اپنی وضاحت کر دی، یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تھا، ہم چاہتے تھے ہم پہنچ جائیں گے، لیکن کل پرسوں ہوتے ہوتے ہمیں کچھ تاخیر ہو گئی، اس پر ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اس پر نادم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا میں اس کا انتظار کروں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں ان آیات میں ان کی طرف اشارہ ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کے جو عمل تھے وہ ملے جلے تھے، نیک اعمال بھی بہت سے تھے، اور کچھ ان سے برا بھی ہو گیا کہ اس غزوے میں پیچھے رہ گئے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان کی یہ توبہ قبول ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، آپ نے ان کو کھولا اور ان کو خوشخبری دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی۔ اب بھی مسجد نبوی میں ایک ستون کا نام ہی یہ ہے کہ یہ وہ استوانہ ابو لبابہ ہے، یعنی یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اب 3 صحابہ اکرام یہ جو پیچھے رہ گئے، 10 میں 7 کی توبہ تو یہ قبول ہو گئی، اور جو 3 صحابہ تھے ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے۔ اب یہ تینوں بھی پیچھے رہ گئے کہ ہم کل جائیں گے، پرسوں ہوتے ہوتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ یہ لوگ نہ جا سکے۔ اب جس وقت حضور واپس مدینہ آئے تھے، منافقین تو اپنے جھوٹے عذر بیان کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ سناتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا پورا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں آ کر حضور کو سامنے کوئی عذر بیان کر لوں تو حضور میری تصدیق کر دیں گے، یعنی میں بہت بولنے والا تھا، بات میں صفائی تھی، بولنے کا اللہ نے ملکہ دیا تھا، میں کوئی عذر بیان کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا اگر میں کوئی جھوٹ کہہ دوں گا حضور کو تو راضی کر دوں گا، لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر اللہ جب حضور کو بتا دے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں سچ بات کہتا ہوں، اگر حضور مجھ سے ناراض بھی ہو گئے، امید ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اپنے حبیب کو بھی مجھ سے راضی کر لے گا۔ تو حضرت کعب بن مالک حضور کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا، دوسری طرف سے آئے، آپ نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف کیا۔ کعب نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ندامت کرتا ہوں اپنی غلطی پر۔ آپ نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہی بات کی، یا رسول اللہ میں چاہتا منافقین کی طرف جھوٹ بول دوں، عذر پیش کر دوں، لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں میرا کوئی عذر نہیں تھا۔
کوئی عذر نہیں تھا، میں چاہتا تھا میں آ جاؤں گا، لیکن کل پرسوں کرتے کرتے مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس پہ ندامت چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کعب اب اللہ جب کہے گا معافی کا اعلان تو میں تمہیں بتا دوں گا، جب تک اللہ کی طرف سے اب کوئی اعلان نہ ہو، کوئی بات اور حکم بیان نہ ہو تو میں تمہارے بارے میں کوئی حکم خود سے نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے لیے بڑی آزمائش آئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور یہ 3 آدمی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جنگ میں آگے نہ جا سکے اور پیچھے یہ لوگ رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ ان پر ان کے اپنے نفس بھی تنگ ہو گئے، یعنی ایسا لگتا تھا کبھی دل میں آتا کہ خودکشی کر لوں، اس لیے کہ 50 دن تک آگے پھر بائیکاٹ رہا ہے، مقاطعات رہی ہے کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یقین کر دیا تھا اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان لوگوں نے توبہ کی۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو قرآن نے ان 3 صحابہ اکرام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چند دن گزرے، اب یہ اعلان ہو گیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت معاملات نہ کرے، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت کعب کہتے اب ایسے حالات ہو گئے کہ میں جاتا کہیں سلام کرتا تو مجھے کوئی جواب نہ دیتا، میں کسی سے حال احوال پوچھتا تو کوئی آگے سے مجھے جواب نہ دیتا، میں رخ کرتا تو مجھ سے رخ موڑ لیتے، یہاں تک کہ ان کے اپنے چچا زاد تھے تو ایک دفعہ کہتے ہیں باغ میں اوپر چڑھا اور میں نے ان کی طرف سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے تو حضور سے بڑی محبت ہے، دین اسلام سے بڑی محبت ہے؟ انہوں نے کہا سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، لیکن صحابہ میں اتباع کتنی ہے، حضور نے منع کیا ہے، باغ میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں یہ بات کر سکتے ہیں، آپس کی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا حضور نے منع کیا ہے تو میں تم سے اب بات نہیں کر سکتا۔ یعنی صحابہ میں سب سے بڑی چیز اتباع رسول، اطاعت رسول تھی۔ ان دنوں میں پھر آگے جا کر یہ حکم آ گیا کہ اب اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں رہنا، یعنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا اور ان کو بھیج دو ان کے والدین کے ہاں۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ان کی گھر والی تو چلی گئی، باقی جو 2 صحابہ تھے اب ان میں وہ بوڑھے تھے ایک، تو ان کی گھر والی کو ان کی خدمت کی ضرورت تھی، تو وہ حضور کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ازدواجی، لیکن وہ بوڑھے ہیں، مجھے ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اگر اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ دن ان پر بڑے سخت گزرے، 50 دن تک یہ معاملہ رہا ہے۔ تو اسی لیے قرآن جو تعبیر کر رہے ہیں نا کہ زندگی تنگ ہو گئی، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی، کہ جہاں جاتے ہیں جس مجلس میں بات کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ بھئی تم تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اب تک اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں بسا اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا اب زندگی کا فائدہ کوئی نہیں، اپنی زندگی کو ختم کر دو۔ فرماتے تھے نہیں، اللہ کی طرف سے میری توبہ قبول ہوگی، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ شاہ غسان کے گورنر نے خط لکھا اور حضرت کعب بن مالک بازار میں تھے اور ایک خط لے کر پہنچا اور خط دیا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے پیغمبر نے تمہیں چھوڑ دیا، تم سے بات چیت نہیں کر رہے، قطع تعلق ہی کر رہے، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں خوش رکھیں گے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت کعب فرمانے لگے کہ مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا کہ آج دیکھو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ کافر ہم سے طمع کرنے لگ گیا، کافر ہم سے امید رکھ رہا ہے کہ ہم اس کے مذہب میں داخل ہو جائیں، یہ دن بھی
بھی آنا تھا میری زندگی میں، انہوں نے وہ خط لیا اور گھر گئے تندور میں ڈال دیا اور وہیں وہ جلا دیا۔ اب کہتے ہیں صبح و شام میں اللہ کے سامنے روتا رہا، یا اللہ کہیں اس حال میں اگر حضور کا انتقال ہو گیا تو ہماری توبہ تو پھر قبول ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مسلمان ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں میری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرتی تھی، میں اللہ کے سامنے روتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت بیان فرما دی، توبہ کی قبولیت کا تذکرہ فرما دیا۔ اب ایک صحابی بشارت دینے کے لیے گیا تو دور سے پہاڑ پہ چڑھ کر اس نے آواز دی، کعب تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا۔ حضرت کعب مکان کی چھت پر تھے، اوپر عبادت کر رہے تھے، جیسے یہ بات سنی خوشی سے چہرہ چمکنے لگ گیا۔ کہتے میں گھر سے نیچے آیا تو جیسے وہ خوشخبری دینے والا مجھے آیا تو میں نے اپنے کپڑے جو تھے اتار کے، عرب میں رواج تھا یہ دیتے تھے خوشخبری لانے والوں کو، انہوں نے اپنا وہ لباس اتار کر اس کو دیا۔ اب کہتے ہیں جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، سب سے پہلے اٹھ کر طلحہ بن عبید اللہ ان کو ملے ہیں۔ یہ فرماتے تھے میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی سب سے پہلے وہ اٹھ کر مجھے ملے۔ یعنی دیکھیں صحابہ کی محبت، جب تک منع کیا ہے کوئی سلام نہیں کر رہا، جب توبہ قبول ہوئی حضور نے اجازت دے دی تو اٹھ کے ملنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلے یہ اٹھ کر آئے، فرماتے تھے میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملے۔ آپ نے فرمایا کعب تیری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے میں رہ گیا تھا، مال کی فکر کی وجہ سے میں رہ گیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سارا مال صدقہ نہ کرو۔ فرمایا 2/3 کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا نصف کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کچھ اپنے پاس روک کے رکھو، پھر انہوں نے کچھ اپنے پاس روک کے رکھا ضرورت کا، باقی جو مال تھا وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت ہلال بن امیہ نے، مرارہ بن ربیع نے بھی صدقہ کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے سچ بولا تھا، اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے عزت دی، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، اور سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی، میں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے سچائی پہ زندگی گزاروں گا۔ اب بھی اللہ نے مجھے سچ پہ نجات دی، آگے بھی اللہ مجھے سچ پہ نجات دے گا۔ تو اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو یہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا، سچائی کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال یہ جو 10 صحابہ رہ گئے تھے ان کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ حضرات صحابہ میں جو نہیں جا سکے تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کچھ انصار میں سے، تو ان کی حالت یہ تھی، قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی کہ جب یہ حضور کے پاس سواریوں کے لیے آئے تھے ولا علی الذین اذا ما اطوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواریاں دیں، سواریوں پہ سوار کریں، آپ نے فرمایا میں تو نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواریوں پہ سوار کر سکوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، پس یہ لوگ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے تھے جو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ یعنی اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی۔ جس وقت تبوک میں جا رہے تھے تو بعض صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ سواری کا انتظام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں، تو یہ لوٹے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ ان کو کیسی محبت ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی، سواری نہیں ہے تو غم میں یہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو بہرحال تبوک کے معرکے میں اللہ نے مسلمانوں کو یوں فتح عطا فرما دی۔ جن صحابہ میں جو 10 صحابہ رہ گئے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما دی، اور وہ 10 کے 10 صحابہ
ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، اور اللہ نے ان کو بھی عزتیں اور منقبتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کے لیے نکلے تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے نائب مقرر کیا تھا، اور پورے مدینے کا جس کو والی مقرر کیا وہ محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں دیکھنے لگا تو مدینہ میں تو منافق نظر آتے تھے، یا بچے تھے یا عورتیں تھیں یا معذور تھے، تو میں سوچنے لگا میں اکیلا رہ رہا ہوں، باقی سب لوگ تو چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تم میرے لیے بمنزل اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بمنزل ہارون تھے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے نائب تھے، تو میں بھی تبوک میں جا رہا ہوں، تو اے علی تم میرے پیچھے نائب ہو۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تسلی دی کہ یہاں بھی اللہ آپ کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ پیغمبر کے حکم کی وجہ سے رہ رہے ہو۔ باقی اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، جیسا کہ بعض روافظ کہتے ہیں کہ اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں خلافت کی طرف کوئی اشارہ نہیں، اس میں صرف اور صرف اس طرف اشارہ تھا کہ تم گھر والوں کے اہل و عیال کی نیابت تم کرو گے، ورنہ تو حضور ان کو والی مقرر کرتے۔ آپ نے والی بھی جو مقرر کیا وہ محمد بن مسلمہ انصاری کو کیا پورے مدینہ میں، ان کو صرف اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا، تو چونکہ ان سے ڈبل تعلق تھا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نمبر دو حضور کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، تو گھر کے فرد ہیں، بمنزل بیٹے کے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شروع سے رہ رہے ہیں، آپ کے لیے بمنزل اولاد کے ہیں، یہ اس طرف اشارہ تھا، اس لیے آپ نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر جن کو کھڑے ہونے کا حکم دیا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے 17 یا 21 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی تھیں، اور جب حج فرض ہوا تو سب سے پہلے امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال تو یہاں حضرت علی کی بھی یہ بہت بڑی منقبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے آپ چھوڑ کر گئے۔ جس وقت حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قوم سمود کا وہ مقام تھا جس پر ان پر عذاب آیا تھا، ان کے کھنڈرات، ان کے گھر اور وہ مکانات کا نقشہ باقی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جلدی یہاں سے نکلو۔ حضور نے خود بھی اپنے اوپر چادر ڈالی کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، عذاب کا مقام ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ تو خود حضور اور صحابہ کرام جلدی سے وہاں سے نکلے۔ آپ نے منع فرمایا یہاں سے کوئی پانی وغیرہ بھی نہ لو، جنہوں نے کوئی پانی لیا تھا اس کو گرا دیا، جو پانی لے کر آٹا گوندا گیا تھا وہ آٹا بھی پھر جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیزی سے نکلے، اور آج ایسا ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر عذاب ہوا ہے وہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اب جہاں فرعون پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پر آیا، تو آج کے لوگوں نے اس کو تفریح کا مقام بنا دیے، وہاں جا کے سیلفیاں بنانا، تصویریں کھینچنا، گھومنا پھرنا، حالانکہ یہ جگہ تفریح کے مقامات نہیں ہیں، یہ جگہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پہ ندامت کرے، آنسو بہائے، کہیں ایسا نہ ہو ان پر عذاب آیا ہے تو ہم پر بھی یہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اس وقت جو سعودیہ میں ایک شہر تعمیر ہو رہا ہے کہ جس میں 2050 تک کہ جس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی بہت بڑھ کر ہوگی، اس کے لیے جو نقشہ بن رہا ہے وہ بھی یہی تبوک کے اسی راستوں میں آ رہا ہے، یعنی جن جگہوں سے حضور تیزی سے گزرے آج انہی جگہوں پہ وہ ایسے شہر بنائے جا رہے ہیں کہ جن شہروں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کے ان لوگوں نے منصوبے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اخلاص، تقوی اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں غزوہ تبوک سے واپس آئے، اس موقع پر حضور کو پتہ چلا مسجد زرار کا۔
مسجد زرار یہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد قباء کے مقابلے میں نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا، مسجد قباء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تھے، سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی تھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف کی تھی، تو یہ منافقین نے، اور ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ تھا اصل میں عیسائی، تو یہ سوچتا تھا کہ مجھے عزت ملنی چاہیے مدینہ میں، ایک یہ اور ایک عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، قیادت سیادت آپ کو مل گئی، سرداری آپ کو مل گئی، تو یہ لوگوں میں مشہور تھا راہب کے نام سے کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جب اس کو اپنی سرداری نظر نہیں آئی تو یہ حضور کا مخالف ہو گیا۔ اب اس نے روم والوں کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، تو انہوں نے ان کو جواب میں کہا تھا تم کوئی ایسی جگہ بناؤ جہاں تم لوگ اپنے منصوبے کرو، آپس میں مشورے طے کرو، پلاننگ کرو کہ ہم کس وقت حملہ کریں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے بارے میں تم ہمیں معلومات دینا۔ تو ان لوگوں نے یہ ایک مسجد کا بہانہ بنا کر یہ جگہ بنائی اور کہا یہ کہ یہ مسجد ہے، مقصد تھا اس میں ہم منصوبے کریں گے، منافقین کے ساتھ مل کر میٹنگ طے کریں گے کس طرح مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ اب یہ حضور کے پاس آئے، حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مسجد بڑی دور پڑتی ہے اور بعض لوگ بیمار ہیں، کبھی موسم گرمی کا ہوتا ہے کبھی سردی کا ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں جا سکتے، تو ہم نے یہ گھر کے پاس ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اس کا افتتاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ اس کا افتتاح کیجئے، ہم نے مسجد بنائی ہے اور یہ بعض بیمار ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں، سردی گرمی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ ان کا مقصد تو یہ مسجد بنانا نہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، ہدایت مقصد نہیں ہے، مسجد تو ہدایت کے لیے بنتی ہے، انہوں نے نقصان کے لیے بنائی، وکفرن ان کا مقصد مسجد کے ذریعے کفر کو پھیلانا ہے، وتفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنی ہے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور یہ گھات لگانی ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے آئے اس سے پہلے بھی، یعنی اللہ رسول کے مخالف ہیں، پہلے سے مخالف ہیں۔ مسجد بنانے کا مقصد اور مخالفت، مسلمانوں میں جدائی ڈالنی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى یہ لوگ تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ اس جگہ کو جلا دو، جو انہوں نے مسجد کے نام پہ بنائی اس کو گراؤ اور اس کو جلاؤ۔ تو 2 صحابہ اکرام گئے، ان میں ایک حضرت مالک ابن دخشم اور ایک حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چند صحابہ ان کے ساتھ معاونت میں تھے، اس جگہ کو گرا دیا اور اس جگہ کو جلا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جس کی بنیاد مسلمانوں میں تفریق ہو، کفر پھیلانا ہو، تفریق کے لیے ہو، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بطور فائدے کے، آج کے دور میں کوئی آدمی کسی دوسرے کی مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ تو حضور کو وحی سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ارادے سے انہوں نے یہ نام مسجد کا دیا اور مقصد مسلمانوں کے خلاف انتشار ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی آدمی اپنے کسی سیاسی مقابل کو یا کوئی عالم کسی دوسرے کی مسجد کے بارے میں کہے کہ وہ مسجد ضرار ہے تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بغیر وحی کے پتہ نہیں چل سکتا۔ اب جس آدمی نے اگر کہیں مسجد بنائی ہے اس کی نیت کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس لیے ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، وہاں جا کر عبادت کرنا، اعمال کرنا ٹھیک ہے۔ یہاں تو چونکہ وحی سے پتہ چلا، بنانے والے منافق تھے،
ابو عامر راہب تھا اور اللہ نے حضور کو آگاہ کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو گرانے کا حکم دیا۔ تو بہرحال یہ جو مسجد تھی اس کو گرا دیا گیا اور اس جگہ کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تھے، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی بیٹی کلثوم، عجیب اتفاق ہے، بدر میں جب حضور گئے تھے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب تبوک سے آپ آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کی تینوں بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے، حضرت رقیہ کا، حضرت کلثوم کا، حضرت زینب کا۔ صرف آپ کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ تھیں۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے، اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ جب حضرت کلثوم کا انتقال ہوا، آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا، لیکن میری اب بیٹی اور کوئی نہیں۔ پہلی بیٹی تھی رقیہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ کلثوم نکاح میں تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کی یہ بڑی فضیلت ہے، ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، یعنی ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی انسان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ ان کے لیے بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر مقرر کر کے آپ نے بھیجا۔ حج جو فرض ہوا تو یہی سن 9 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج پر نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 10 ہجری میں آپ حج پر گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی، تو چونکہ اب تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے اور ان کی پابندی نہیں ہوئی تھی، ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، تو اب اگر حضور بھی چلے جاتے تو اس وقت مشرکین برہنہ طواف کرتے تھے، برہنہ ہو کر گھومتے تھے، رسم و رواج بھی تھا، کچھ بدعات بھی تھی، کچھ خلاف شرع کام بھی تھے۔ تو اب جب حج 9 ہجری میں فرض ہوا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ 300 صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ گئے، اور بعد میں جب احکامات نازل ہوئے، مزید سورہ برات کے احکامات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت علی نے آ کر پھر وہ اعلانات کیے، اس لیے کہ عرب میں ایک رواج تھا، اگر کوئی اعلان کرنا ہوتا تو کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی عزیز کرتا تھا۔ تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، پھر ہر جگہ جا کر یہ اعلان ہو گیا، آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم حدود کے اندر یعنی مکہ کے حدود میں، حرم کے حدود میں داخل نہیں ہوگا، مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد ان کا آنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ مشرکین جتنے بھی ہیں یہ سب ناپاک ہیں، جو اس سال آ گئے وہ آ گئے، آئندہ سال ان میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر پہلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور وہ اعلان کرتے رہے۔ پھر اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں آئے تو کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش آپ کے ساتھ صحابہ حج کے اس سفر میں موجود تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا، یہ لوگ ناپاک اور نجس ہیں۔ تو حضرت علی آئے، انہوں نے اعلانات کر دیے، تو پھر اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے سن 10 ہجری میں، تو کوئی مشرک نہیں تھا، تمام کے تمام جتنے بھی تھے وہ سب مسلمان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کو بھیجا تھا، آپ نے ان کو اپنی اونٹنی دی تھی عذبہ، یہ اشارہ تھا کہ حضرت علی میرا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اسی لیے اپنی اونٹنی دی۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر؟ فرمایا نہیں، میں مامور
معمور بن کر آئے امیر آپ ہی ہو۔ اس میں بھی اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی تھا کہ جب حج فرض ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا امیر جن کو مقرر فرمایا وہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ اسی سال یہ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں عبداللہ بن ابی کا بھی انتقال ہوا۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین میں سے ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ خود بھی چاہتا تھا کہ حضور میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور اس کا بیٹا بڑا مخلص صحابی تھا عبداللہ، ان کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالی اخلاق والے تھے، رحمت للعالمین تھے، تو جب آپ نے فرمایا اگر انتقال ہوا مجھے بتا دینا، بیٹے کی خواہش تھی کہ آپ کفن بھی دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک بھی دی تھی۔ یہ در حقیقت بدلہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کا جسم بڑا تھا، قد و قامت تھی، تو عبداللہ بن ابی کا لباس ان کو پورا آیا تھا، تو عبداللہ نے اپنا لباس حضرت عباس کو بدر میں دیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں اپنا لباس دے دیا جس میں ان کو کفن دیا گیا، گویا اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہو جائے جو عبداللہ بن ابی کا احسان تھا۔ اور ان کا بیٹا چونکہ مخلص صحابی تھا، اس کی رائے تھی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب آپ جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو وہ بدبخت ہے جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کی، یعنی غزوہ احد میں بھی 300 منافقین کو لے کر این جنگ کے موقع پر یہ نکل گیا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تہمت اس نے لگائی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والا یہی بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اسی کے پروپیگنڈے سے بعض سادہ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا جو دیگر منافق ہیں یہ لوگ بھی قریب ہو جائیں گے، اور امید ہے اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھا لیا، جنازہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آپ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا اب آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی، آئندہ کسی منافق کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی منقبت ہے کہ حضرت عمر نے جو چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ حضرت عمر کی چاہت تھی کہ اس منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اللہ کو یہ بات پسند آئی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر نے رائے دی ہیں، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ حضرت عمر کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی، انہوں نے زمین پہ رائے دی، اللہ نے اس کو قرآن کی صورت میں، شریعت کے حکم کی صورت میں اللہ نے نازل فرما دیا۔ کبھی موقع رہا میں عرض کروں گا وہ 22 مقامات، انہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان کیا ہے موافقات عمر کے تحت۔ تو بہرحال سن 9 ہجری تک کے یہ واقعات میں نے عرض کر دیے۔ سن 10 اور 11 ہجری کے واقعات زندگی رہی تو آئندہ درس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب